دوسرا راستہ کیا ہے بھائی؟ گناہوں کی سزا سے بچنے کے لیے راستہ اور کیا ہے؟ ایک اور راستہ ہے، وہ راستہ ہے نیکیاں کیجئے۔ گناہ تو ہو ہی رہے ہیں، نیکیاں کیجئے۔ نیکیاں کرتے رہیں گے تو گناہ کی سزا سے بچ جائیں گے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں اعلان کیا ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ یہ اللہ کا اعلان ہے قرآن میں۔ اب کچھ لوگ ایسے ہیں اس کو غلط مفہوم میں لے کے کیا کہیں گے کہ جلسہ میں مولانا صاحب نے کہا تھا کہ نیکیاں کرتے رہو گناہ مٹ جائیں گے، تو گناہ بھی کرتے رہو، دونوں کرتے رہو، دونوں کرتے رہو۔ کچھ لوگ ایسا سمجھ لیں گے میں گناہ کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں آپ سے، نیکی کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ نیکی کرنے سے گناہ مٹ جائیں گے، لیکن یہاں پر بھی ایک خطرہ ہے۔ وہ خطرہ کیا ہے؟ سارے گناہ نہیں مٹ پائیں گے، نیکیاں کرنے سے سارے گناہ نہیں مٹ پائیں گے۔ پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کری، اور قرآن مقدس کے اندر بھی اس کی وضاحت کی گئی کہ نیکیاں کرتے رہیں گے تو کون والا گناہ مٹے گا؟ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اگر بڑے گناہ سے بچ کر کے رہو گے اور نیکیاں کرتے رہو گے تو چھوٹے گناہ معاف ہوں گے، بڑے والے نہیں۔ چھوٹے والے گناہ معاف ہوں گے، بڑے والے نہیں۔ اب یہ چھوٹا بڑا ابھی بات آئے گی۔ ایک حدیث کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جو گناہ مٹتے رہتے وہ کس طریقے کے گناہ ہوں گے؟ کہتے ہیں ارائیتم لو ان نہرا بباب احدکم، ایک بات بتائیے آپ لوگ، آپ کے گھر کے آگے سے ایک نہر جاری ہو، ندی جس میں پانی ہے، یغتسل منہ کل یوم 5 مرات، اور ایک آدمی جس کے گھر کے دروازے پہ ندی ہے، نہر ہے، وہ روز اس میں نہاتا ہے۔ کئی بار نہاتا ہے بھائی؟ 5 مرات، 5 بار۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں صحابہ سے، اور ہم آپ لوگوں سے پوچھ رہے ہیں، آپ ندی چھوڑ دیجئے نا، آپ کے گھر میں چاپا کل ہوگا، ٹیبل ہوگا، نل ہوگا، پانی ہے نا، آپ 5 بار پانی سے نہائیے گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں هل يبقى من درنه شيء، کیا کچھ میل کچیل بدن کا بچا رہے گا؟ 5 بار دن بھر میں نہائیے، اگر دھیان سے ایک بار نہا لیجئے گا تو میل کچیل سب نکل جائے گا۔ 5 بار نہانے کے بعد کیا کچھ بچے گا؟ تو صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی نہیں بچے گا، 5 بار نہائے گا تو کہاں بچے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ مثال ہے 5 وقت کے نماز کی۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں وہ سمجھ لیجئے کہ ان کے اوپر کتنی گندگیاں ہیں، کہ 5 وقت کی نماز پڑھتے رہتے ہو تو جس طریقے سے 5 بار غسل کر کے میل کچیل ختم ہو جاتا ہے، ایسے ہی گناہوں سے تمہارا بدن پاک ہو جاتا ہے نماز پڑھنے سے۔ فذالک مثل الصلوات الخمس، ایک اور حدیث کے اندر کہا گیا 5 وقت کی نمازیں، والجمعۃ الی الجمعہ، جمعہ سے جمعہ، ورمضان الی رمضان، رمضان سے رمضان، یہ جو وقفہ ہے اور یہ جو عبادتیں ہیں مکفرات ما بینہن، جو کچھ بھی اس بیچ کے درمیان گناہ ہو جائیں گے وہ سب کو یہ عمل مٹانے والا، یعنی نماز، جمعہ اور رمضان یہ گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ لیکن ایک شرط ہے، وہی شرط اذا اجتنب الکبائر، جب بڑے گناہ سے بچو گے تب، اور اگر بڑے گناہ سے نہیں بچے تو نہیں مٹیں گے۔ تو اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہوا کہ بڑے گناہ تو نہیں مٹیں گے، ویسے یہ جو نیکیاں کرتے رہو گے آپ تو گناہ مٹیں گے۔ کون والے گناہ بھائی؟ چھوٹے والے گناہ۔ یہ چھوٹا اور بڑا گناہ کیا ہوتا ہے؟ بڑے گناہ کے سلسلے میں میں تفصیل میں نہیں جا سکتا، ایک اشارے کے طور پر پہچان کے لیے آپ کے، کہ بڑے گناہ کو کیسے پہچانو گے آپ؟ جس گناہ کی سزا دنیا میں اللہ نے متعین کر دی ہے، جس کو حد کہا جاتا ہے، اگر کسی گناہ کے بارے میں دنیا میں سزا متعین ہے حد، تو وہ بڑا گناہ ہے۔ جیسے ایک مثال، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورت کا ہاتھ کاٹ دو، دنیا میں سزا۔ زنا کرنے والے کو 100 کوڑے لگاؤ، اگر شادی شدہ ہے تو سنسار کر دو، پتھروں سے مار کے ہلاک کر دو، یہ سب بڑا گناہ۔ ایک پہچان تو یہ ہے کہ بڑا گناہ کون سا ہوگا بھائی؟
جس کی سزا دنیا میں اللہ نے متعین کر دی۔ ایک اور چیز، اللہ نے لعنت کی بات جس گناہ کے سلسلے میں کہی ہے وہ بھی بڑا گناہ ہے، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں مثال آپ کے سامنے کہ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، کہ جو لوگ اللہ کے علم کو چھپاتے ہیں تو ایسے لوگوں کے اوپر اللہ کی لعنت اور لعنت کرنے والوں کی لعنت، تو یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ جس کسی گناہ کے سلسلے میں اللہ نے دھمکی دی ہو، پھٹکار لگائی ہو، دھمکایا ہو زوردار طریقے سے، وہ بھی بڑا گناہ ہے۔ ایک مثال اس کی، اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، تم میں سے کوئی شخص پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ مرے ہوئے بھائی کا گوشت کوئی کھانا چاہے گا بھائی؟ تو جس طریقے سے تم پسند نہیں کرتے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا، تو چغلی غیبت کرنا چھوڑ دو، جس کا مطلب چغلی غیبت بھی بڑا گناہ۔ تو یہ تین نشانیاں آپ یاد رکھیں، دنیا ہی میں اللہ نے سزا متعین کر دی ہے تو بڑا گناہ، اللہ نے اس کے سلسلے میں لعنت کا لفظ استعمال کر لیا تو وہ بڑا گناہ، اسی طریقے سے اگر اللہ نے دھمکی دے دی ہے زوردار طریقے سے تو وہ بڑا گناہ۔ تو چھوٹے گناہ کیا ہوتے ہیں؟ چلتے پھرتے لاپرواہی کی وجہ سے ہم سے آپ سے ہوتے رہتے ہیں، ہم دھیان بھی نہیں کر پاتے اور گناہ ہو جاتا ہے، وہ سب ہے چھوٹا گناہ۔ ہم لوگ کو لگ رہا ہوگا کہ چھوٹا گناہ کوئی بات نہیں ہے، ہونے دیجئے، بڑا گناہ خطرناک ہے، چھوٹا گناہ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہیں، یہ بہت بڑی بھول ہے۔ حقیقت میں دیکھا جائے تو چھوٹا گناہ زیادہ خطرناک ہے ایک شخص جو جنت کی فکر کرے اس کے لیے، کیونکہ بڑا گناہ تو اس کو دکھے گا، محسوس ہوگا، معلوم رہے گا کہ ہم نے گناہ کر لیا، چھوٹا گناہ سمجھ میں بھی نہیں آئے گا بہت سارے وقت میں اگر دھیان نہیں دے گا۔ تو لاپرواہی میں چھوٹا گناہ تھوڑا کرتے 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 وہ پہاڑ بن جائے گا، اس لیے بڑا خطرناک ہے۔ اب اس میں چونکہ آپ لاپرواہی کریں گے تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اس لیے آٹومیٹک مشین ہونا ضروری ہے جو اس گناہ کو مٹاتا رہے، اس لیے یہ نیکیاں اس کے لیے آٹومیٹک مشین ہے۔ نیکیاں کیا ہیں بھائی؟ اپنے آپ ایک مشین چل رہی ہے، آپ نیکیاں کرتے رہیے، آپ کو یاد ہے نہیں ہے کون والا گناہ کب کیا، چھوٹا چھوٹا، وہ اپنے آپ یہ نیکیوں کے مشین کے چکی میں پیس کے ختم ہو جائے۔ تو اب ایک بات آپ بتائیے کہ کیا یہی راستہ کافی ہے اللہ کی سزا سے بچنے کے لیے کہ نیکیاں کرتے رہو صرف؟ نہیں، اس لیے کہ بڑا گناہ کا کیا کریں گے؟ بڑا گناہ اس مشین میں وہ پیسے گا ہی نہیں، یہ جو نیکیاں آپ کریں گے آٹومیٹک مشین، اس میں بڑا گناہ اس چکی میں پیسے گا ہی نہیں، تو بڑے گناہ کا کیا کریں گے؟ آئیے آگے اور راستہ ڈھونڈتے ہیں کہ اللہ کی سزا سے بچیں گے کیسے۔ ایک راستہ اور بھی ہے بھئی، آپ لوگ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، نماز میں تو بڑے لاپرواہ ہیں، اب اگر ہاتھ اٹھوایا جائے تو آدھے لوگوں کا ہاتھ نہ اٹھے کہ نماز پڑھتے ہیں 5 وقت کی پابندی سے کہ نہیں، بہت کمزور ہے۔ ایک بات یہ بتائیے، ہم لوگ یہ جو دنیا میں نیک کام کرتے ہیں کس مقصد کے تحت؟ کیا چاہیے آپ کو؟ ابھی بہت سارا دان دے رہے تھے آپ لوگ، پیسہ دے رہے تھے، اعلان ہو رہا تھا فلانے نے 5,000، فلانے نے 10,000، فلانے، یہ بھی ایک نیکی ہے۔ کاہے کے لیے پیسہ دے رہے تھے آپ لوگ بھائی؟ آپ لوگوں کو معلوم ہے آپ لوگ نیکی کس لیے کرتے ہیں؟ بتا پائیں گے کوئی بھائی؟ کاہے کے لیے نیکیاں کر رہے ہیں؟ آپ آج رات جاگ رہے ہیں، مولوی صاحب لوگوں کی تقریر سن رہے ہیں، کیوں؟ کوئی مقصد؟ بھائی مقصد اگر آپ کو معلوم نہیں ہے تو پھر آپ بھٹک جائیں گے اپنی منزل سے۔ جنت چاہیے ہم لوگوں کو، چاہیے کہ نہیں چاہیے بھائی؟ جنت چاہیے اسی لیے کر رہے ہیں جنت۔ اور جنت کیسے ملے گی؟ ہمارے ان اعمال کے بدلے میں، ہماری ان اعمال کے بدلے میں جنت ملے گی؟ آپ لوگ کیا لگتا ہے؟ نہیں، اگر آپ لوگ ایسا سمجھ بیٹھے کہ یہ اعمال کے بدلے میں ایک سودا ہے اللہ سے تو یہ غلط بات ہے۔ جنت اتنی ہلکی اور سستی چیز نہیں ہے، بہت قیمتی چیز ہے۔ ہم لوگ کی یہ اعمال اس لائق ہی نہیں ہے کہ جنت کا سودا کریں ہم اللہ سے۔ اسی وجہ سے پیارے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دھیان سے سنیے آپ اس بات کو، کہ لن يدخل احد منكم عمله الجنہ
دنیا کے کسی شخص کو اس کا عمل جنت میں داخل نہیں کرا پائے گا۔ ہاں، اس کو کان میں آپ اچھے طریقے سے گھسا لیجیے اس بات کو۔ اگر کوئی آدمی اس امید میں صرف عمل کر رہے کہ ہم اللہ سے سودا کیے ہیں اور ہم بڑا عمل کر کے اب لے لیں گے زبردستی، اللہ سے نہیں دے گا تب بھی چھین لیں گے، غلط فہمی کے شکار ہیں۔ اس لیے کہ اللہ نے اعلان کر دیا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ عمل کے بدلے میں جنت کا سودا ممکن نہیں ہے۔ کسی شخص کا عمل اس کو جنت میں ہرگز داخل نہیں کرا سکتا۔ صرف جنت ملے گی اللہ کی رحمت کی وجہ سے، اللہ کی رحمت کی وجہ سے صرف جنت ملے گی۔ یہ اعمال صرف ایک ذریعہ ہیں اللہ کی رحمت کو پانے کے لیے، لیکن ہم اس کے بدلے میں کہیں کہ ہم حقدار ہیں جنت کے، ہمارے اعمال اس لائق نہیں ہیں کہ جنت جیسی نعمت کا ہم سودا کریں اللہ سے۔ صحابہ نے عرض کر دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ تو بڑے گنہگار ہیں آپ کے مقابلے میں، تو ہم لوگوں کو تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ چلیے ہم لوگ کا عمل اس لائق نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو بڑے انسان ہیں، آپ تو گناہوں سے بہت دور ہیں، آپ کا عمل تو بڑا مضبوط ہے، تو آپ کا عمل بھی کیا اس لائق نہیں ہے؟ ذرا دھیان سے سنیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وَلَا أَنْتَ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کیا آپ بھی اپنے عمل کے بدلے میں جنت میں داخل نہیں ہو پائیں گے؟ آپ کا عمل بھی اس لائق نہیں ہے؟ تو کیا فرماتے ہیں کہ ہاں وَلَا أَنَا، میں بھی اس لائق نہیں ہوں، میرا بھی عمل اس لائق نہیں ہے۔ إِلَّا أَن يَتَغَمَّدَنِيَ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ وَفَضْلٍ، اللہ کی رحمت مجھے بھی ڈھانپے گی تبھی میں بھی جنت میں جاؤں گا۔